قریشی صاحب یہ بتائیے کہ آج کے جلسے میں آپ کے مریدوں کی تعداد زیادہ تھی کہ ووٹروں کی تعداد؟ دیکھیے، اس میں ہمہ قسم کے لوگ تھے. اس میں جماعت غوثیہ سے تعلق رکھنے والے معتقدین بھی تھے، اس میں گوٹھ کی شہر کی عوام بھی تھی، اور اس میں گرد و نواح کے لوگ بھی تھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی شامل تھے، اس میں کاف لیگ کے، فنکشنل لیگ کے اور دیگر جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کے مجھے بہت سے چہرے دکھائی دیے. تو اس میں ہمہ قسم کے لوگ موجود تھے. لیکن آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ آپ کی تعداد ان مریدوں کی تھی جو پورے پاکستان سے پہنچے اور جن کا آپ کے حلقے میں ووٹ نہیں ہے. دیکھیے، میں نے اپنے حلقے میں جلسہ نہیں کیا. میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ میں نے سندھ کا انتخاب کیوں کیا. میں نے اس کی ٹھوس وجوہات بتائی ہیں کہ میں نے سندھ کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم وفاقی سوچ رکھتے ہیں. آج ہمارے ملک کی سیاست پر ایک ایسا عنصر چھا رہا ہے جو تعصبات کی بات کر رہا ہے، جو لسانیت کی بات کرتا ہے، جو علاقائیت کی بات کرتا ہے. ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں، ہم قوم کی بات کر رہے ہیں، اور یہ پنجاب سے اور سرائکی بیلٹ سے ایک محبت کا، یکجہتی کا پیغام لے کر میں آیا ہوں. اس لیے سندھ کا انتخاب کیا تھا. اچھا، آپ نے سندھ کا انتخاب کیا اور تحریک انصاف کا انتخاب کیا، تو آپ نے پنجاب کا انتخاب اور میاں نواز شریف کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، پنجاب سے تو میرا تعلق ہے، پنجاب سے تو میں نے انتخاب لڑنا ہے، اور پنجاب کا تو میرا انتخاب ایک قدرتی امر ہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے اور بڑے درینہ مراسم ہیں، اور انشاءاللہ میرے مراسم اچھے ان کے ساتھ رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو جس طرز کی سیاست کی ضرورت ہے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. عمران خان صاحب اس تبدیلی کا سمبل بن چکے ہیں. وہ لوگوں میں ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ولولہ پیدا کرنے کا انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے. آج عمران کو لوگ تبدیلی کی ایک علامت سمجھ رہے ہیں. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ایک کرپٹ ٹولے سے بچانا ہوگا، اور ایک کمپٹنٹ اور آنیسٹ کریڈیبل قیادت کو سامنے لانا ہوگا، اور عمران میں یہ خوبیاں موجود ہیں. نہیں تو آپ کو نواز شریف تبدیلی کے نہیں لگتے کہ وہ تبدیلی لائیں گے؟ یقیناً لا سکتے ہیں. ان کا پروگرام ہے، ان کا اپنا ایک حلقہ اثر ہے، ان کا اپنا ایک وجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک نیا ووٹر آیا ہے، پاکستان کا جو نوجوان ہے، اس کی نظریں اب تحریک پر لگ چکی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں ان کو ہم نے بارہا آزمایا ہے، ان کو ہم نے موقع دیا ہے. اب ہم اگر چینج چاہتے ہیں تو ہم ایک نئی سوچ کو، ایک نئی جماعت کو، ایک نئی قیادت کو سامنے لائیں. آپ نواز شریف کے بارے میں بڑی نرم زبان استعمال کر رہے ہیں جب آپ تحریک انصاف میں شامل ہیں، اور عمران خان بڑی سخت زبان ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو اب آپ کو اپنی یہ پالیسی تو تبدیل کرنی پڑے گی. بالکل نہیں کرنی پڑے گی. میری اپنی سوچ ہے، اور میں جماعت کا حصہ ہوں، اور میں جماعت کی پالیسیز کا پابند ہوں گا. میں اپنا نقطہ نظر جماعت میں پیش کروں گا. میں سمجھتا ہوں میں سیاستدان ہوں. سیاستدان کو آج کے جو حلیف ہیں وہ کل کے حریف ہو سکتے ہیں، اور کل کے حریف مستقبل کے حلیف ہو سکتے ہیں. تو آپ کوشش کریں گے نواز شریف اور عمران خان کے درمیان اتحاد کرانے کی؟ دیکھیے، یہ تو جماعت کا فیصلہ ہے، یہ تو پالیسی ڈیسیجن ہے. اگر خان صاحب نے اور جماعت کی جو سینٹرل کمیٹی ہے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی تو یقیناً. تو پھر آپ کریں گے اگر پارٹی کی پالیسی ہوئی تو. اچھا، مسلم لیگ نون کے ایک سینئر لیڈر نے مجھے بتایا کہ آپ نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ 2 MNA کی سیٹیں اور 4 MPA کی سیٹوں کی ٹکٹ آپ کو دے دی جائے تو آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو. پہلے اس سینئر لیڈر کا نام بتا دیجئے اور میں اس کو بے نقاب کر دوں گا. دیکھیے، سوال یہ ہے، محترم نواز شریف صاحب نے مجھے دعوت دی، اور آپ پوچھ لیجئے ان سے، میں نے کوئی اس قسم کی شرائط ان کے سامنے نہیں رکھی. کوئی مطالبہ نہیں رکھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں سیاست کرتا ہوں، سودا نہیں کرتا. آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے سیاست کے سرد و گرم دیکھے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ہیں. آپ ایک جونیئر جماعت میں چلے گئے ہیں جس کی مدت ہی بہت تھوڑی ہے، ابھی اسے بچہ کہیں گے ہم سیاست میں. تو آپ کیا پراسپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں تحریک انصاف اگلے انتخابات، وہ چاہے 3 مہینے بعد ہوں یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد ہوں، اس میں یہ کیسی کارکردگی دکھائے گی؟ مجھے جو لوگوں کی نگاہوں میں جو چمک دکھائی دے رہی ہے، میں نے نوجوان کی آنکھ میں جو میں چمک دیکھ رہا ہوں وہ تبدیلی کی چمک دیکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف آنے والے انتخابات میں حیران کن نتائج دے گی.
1970 آپ سے دور نہیں ہے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جب ذوالفقار علی بھٹو ایک نیا کاروان لے کے، ایک نیا پیغام لے کر نکلے تھے، تو بہت سے جو پرانے سیاستدان تھے اس زمانے میں، مثال کے طور پہ میاں ممتاز دولتانہ تھے، کونسل مسلم لیگ تھی، اور حضرات تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ تو کوئی نامور لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیسے جیتیں گے؟ بل آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی فہم و فراست سے، اپنے پیغام سے لوگوں کے دل جیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران کا پیغام مؤثر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے تو ایک چینج کا ایک نعرہ دیا، غریب آدمی کی بات کی، روٹی کپڑے مکان کا نعرہ دیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ایسی کون سی بات کی ہے؟ عمران خان نے نظام کی تبدیلی کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس کو ہم تبدیل کریں گے، جس سے کہ عام شہری کا استحصال بند ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ملک میں ایک ایسا نظام رائج کریں گے احتساب کا، جس سے اس ملک سے کرپشن کو ہم دور کریں گے۔ آج پاکستان جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہو رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سر اٹھا کے جیو، اور سر اٹھا کے جینے کے لیے کشکول توڑنا ہوگا۔ ایڈ، آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایڈ سے نجات چاہتے ہیں، ایڈ سے نجات کے لیے ہمیں قوم سے رجوع کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ٹیکس جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا ہوگا۔ ان نے ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کی ہے، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ سر یہی باتیں تو نواز شریف بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے انہوں نے کی ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کرنے میں اور عمل میں۔ ہو سکتا ہے لوگ توقع کر رہے ہیں کہ لوگوں نے کی تھی، ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔